اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ایک مجرب اور نہایت مفید وظیفہ لے کر میں آیا ہوں، بغور سماعت فرمائیں اور ضرورت کے وقت اس کو اپنائیں۔ یہ وظیفہ ہے کہ اگر کسی کام میں ارچن ہو، رکاوٹ ہو، دشواری ہو، مشکل ہو، شدت سے کسی کام کا انتظار ہو اور ہو نہیں رہا ہے، مثلاً گھر لین دین کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، پریکشا ہے، ایگزام ہے، انٹرویو ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، اور ان کاموں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پریشانی آ رہی ہے، ہوتے ہوتے کام رک جاتا ہے، یا کوئی نیک مقصد ہے اس کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے، وہ کام نہیں ہو پا رہا، مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو ایسے وقت میں اس وظیفہ کو عمل میں لائیں۔ اسی طرح سے کوئی بیمار ہے، اس کی صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور کسی کے ہاں کا انتظار ہے، کسی کے نا کا انتظار ہے، تو اس کے لیے بھی اس وظیفہ کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید اور کچھ معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ ہمیں کامنٹ کریں یا کال کریں یا واٹس ایپ میں میسیج کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب اس وظیفہ کے حوالے سے مل جائے گا۔ وظیفہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشن ہے، اس کو بھی بغور سماعت فرمانا ہے، نہیں تو پھر شکوہ اور گلہ ہوتا، ہم یہ وظیفہ کیے، ہم وہ وظیفہ کرتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، کام ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر وظیفہ مقبول نہیں ہوا، یا پڑھ کے یا وظیفہ کر کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں وظیفہ کی غلطی نہیں بلکہ وظیفہ کرنے والے کی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے اوراد و وظائف کرنے والوں کو یا ضرورت کے وقت اللہ کو یاد کرنے والے، ہے نا، تسبیح و ذکر و فکر کرنے والے ان باتوں کو بغور سنیں۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں، کچھ پڑھیں، اللہ سے کچھ چاہیں، تو کامل یقین اور بھروسہ رب پر ہونی چاہیے، نہ اپنے پر بھروسہ کریں، نہ اپنے وظیفے پر بھروسہ کریں، بلکہ امید اللہ کی ذات سے لگائیں، اس کے فضل کو تلاش کریں کہ میرا یہ کام رکا ہوا ہے تو میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، تو اس وظیفے کی برکت سے کام ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل پر بھروسہ کریں، اللہ کی عطا پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین رکھ کے ہی وظیفہ کریں، دعا کریں، اور ہم جو چاہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اللہ اس سے کہیں زیادہ، ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ نوازنے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ اس اعتقاد اور عقیدے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے یا وظیفہ وغیرہ کرے۔ اور وظیفہ مقبول ہونے کے لیے، وظیفے میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رب کے اوپر کامل بھروسہ ہو، عقل حلال، صدق مقال۔ ادھر وظیفہ کر رہا ہے، ادھر جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے چلے جا رہا ہے، یا جھوٹوں کا سہارا بن رہا ہے، یا جھوٹوں کو جو ہے سہارے میں لے رہا ہے، یا جھوٹوں کو جو ہے دوست بنا رہا ہے، جھوٹوں کا ساتھ دے رہا ہے، تو پھر ہمارا وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، کذب سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے عقل حلال، یعنی حلال کھانا ضروری ہے دعا مقبول ہونے کے لیے یا وظیفہ مقبول ہونے کے لیے۔ ادھر ہم وظیفے پہ وظیفہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ادھر حرام کاری، حرام خوری، حرام کھاتے جا رہے ہیں، حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟
اسی طرح سے جب وظیفہ کریں تو حضور قلب کے ساتھ مکمل توجہ انہماک کے ساتھ ذکر و اذکار میں لگیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے وظیفہ کریں۔ اللہ ہمارا معین و مددگار، حامی و ناصر ہے اور رہے گا۔ یہ چند باتوں کے ساتھ وظیفہ بتاتا ہوں، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو تو انتظار کریں، کامل یقین رکھیں، بھروسہ کریں کہ اللہ آج نہیں تو کل پورا کرے گا، اور ہمارے حق میں جو خیر ہوگا، جو اچھا ہوگا، اللہ وہی کرے گا۔ ہمارے چاہنے سے رب کچھ نہیں کرے گا، بلکہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے اللہ وہی کرے گا۔ لہٰذا کوئی دل چھوٹا نہ کرے اگر وظیفہ کرنے کے بعد بھی ہمارا کام نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ شاید تاخیر میں یا نہ ہونے میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا ہی کیا۔ کوئی اناپ شناپ بھی بکتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کے ساتھ خرابہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرتا ہے، اللہ بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا ہے اور نہ کرے گا۔ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو جو ہے اپنا حامی و ناصر، معین و مددگار سمجھیں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، اس کو بغور سنیں۔ جب کسی کام میں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، ارچنیں، دقتیں ہوں، کام ہوتے ہوتے نہیں ہو رہا ہو، لین دین ہو وغیرہ، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، بیماری آزاری کا معاملہ ہو، تو 7 دن کنٹینیو تسلسل کے ساتھ 7 دن اس وظیفے کو عمل میں لائے، اور جب اس وظیفے کو پڑھنے بیٹھے تو انہماک اور مصروفیت کے ساتھ ذہن حاضر ہو، منتشر نہ ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو، گنبد خضرا کی طرف ہو، گنبد خضرا کے مکی کی طرف ہو، خالق کائنات کی طرف توجہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، یاد رکھیے، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 دن پڑھنا ہے، یعنی روز 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں، 7 دن یہ سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اور بسم اللہ کی برکت سے اور اپنے فضل و کمال سے، اپنی عطا سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور مقاصد خیر میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو ہے نسخہ، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اسی طرح سے سوتے وقت بھی جو ہے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سوئیں، اور بات سونے کی آئی تو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت تسبیح فاطمی پڑھ کے ہی سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو مقاصد خیر میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔